کے زمانہ میں دجال کا تعارف کروایا جاتا تھا، صحابہ اکرام کو اس کا تذکرہ سنایا جاتا تھا کہ دجال آئے گا، اور وہ دجال اس کے پاس زندگی اور موت کا پیکج ہوگا، بڑا پاورفل وہ پیکج رکھتا ہوگا، کسی کو زندگی دے دی، کسی کو مار دی۔ تو دیکھیں کہ آج دجالی قوتیں کیا کرتی ہیں کہ ٹیکس لگا دیے جا رہے ہیں، اس سے کھیلنا نہیں، اس کی عزت کو پامال نہیں کرنا، میرا یہ کنبہ ہے۔ تو ہم مسلمان پوری دنیا میں رہنے والے، ان کے ملک 57 یا 56 ملک گنے جاتے ہیں کہ 57 یا 56 ملک کے اندر مسلمان رہتے ہیں، مسلمان حکومتیں، مسلمان ایک پاور ہے، مسلمان کے پاس ایک طاقت ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اگر کسی دنیا کے کونے رہنا چاہیے، آپ بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو احد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک سے میں اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ حدیث پاک ہم سن چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر یہ حدیث پاک کا مفہوم ہم سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن رب ذوالجلال اپنے بندے سے فرمائے گا، بندے کو پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے، دنیا کے اندر میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، پوچھا نہیں، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں دیا، میں بیمار تھا، میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا تو پیاس، بھوک، بیماری سے پاک ہے، تو تجھے پانی کیسے پیش کرتا، تجھے کھانا کیسے پیش کرتا، تیری عیادت کیسے کرتا، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے، تیرے پڑوس کے اندر میرا ایک بندہ پیاسا تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے بھی وہیں پہ موجود پاتا، اس کے پاس میری رحمت کو وہاں موجود پاتا۔ اگر اسے کھانا کھلاتا جو بھوکا تھا مسلمان، تو مجھے بھی وہیں پاتا، میری رحمت کو موجود پاتا۔ اگر تیرا بھائی بیمار تھا تو اگر تو اس کی عیادت کرتا، بیمار پرسی کرتا، تو مجھے بھی میری رحمت کو وہاں پہ موجود پاتا۔ تو پیارے بھائیو، یہ حدیث پاک، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں میں سے ایک پیاسے بندے، اس کے کام آنے کو وہ اپنی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہا ہے کہ مجھے بھی وہیں پاتا، اگر تو اس کے پاس چلا جاتا، اس کی مصیبت کو دور کر دیتا، اس کی پیاس کو، اس کی بھوک کو، اس کے غم کو، اس کے دکھ کو، اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو اگر تیرے ذریعے وہ کم ہو جاتی تو میری رضا تجھے نصیب ہو جاتی۔ تو پیارے بھائیو، آئیے آج دیکھیے کہ مسلمان امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جسم، ایک جان کی مانند ہے۔ جیسے یہ ہمارا جسم ہے، اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو سارے جسم کہ یہ جو تکلیف ہے، کسی عضو کو تکلیف پہنچے، سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پاؤں کے ناخن کو تکلیف پہنچی، اکھڑ گیا، تو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ دل تکلیف محسوس کرے گا، ہاتھ کو تکلیف پہنچی، دل پر جو ہے اس کا اثر ہوگا۔ سر درد ہوا، دل پر اثر ہوگا، آنکھ سے آنسو نکلیں گے۔ تو سارے جسم کے اندر اگر کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ دنیا کے کونے میں جہاں کہیں بھی کسی مسلمان
مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو اس کا احساس، اس کا درد ہونا چاہیے، اس کی تکلیف میں آنسو نکلنے چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا جسم ہے، جان ہے۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، میرا کنبہ ہے، میرا قبیلہ ہے، تو میرے کنبے میں سے کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کرنا، کسی مسلمان کی عزت کو اس سے کھیلنا نہیں، اس کی عزت کو پامال نہیں کرنا، میرا یہ کنبہ ہے۔ تو ہم مسلمان پوری دنیا میں رہنے والے، ان کے ملک 57 یا 56 ملک گنے جاتے ہیں کہ 57 یا 56 ملک کے اندر مسلمان رہتے ہیں، مسلمان حکومتیں، مسلمان ایک پاور ہے، مسلمان کے پاس ایک طاقت ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اگر کسی دنیا کے کونے میں، کسی ملک میں، کسی محلے میں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہمیں اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے خاندان میں سے، ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے، ساری برادری اکٹھی ہو جاتی، بھی وہ فلاں ہمارا رشتہ دار تھا، اس پر ظلم ہوا، اس کو نجائز قتل کر دیا گیا، اس کے بچوں کو ستایا گیا، اس کو بے گھر کر دیا گیا، ساری برادری اکٹھی ہو جاتی، اس کا درد محسوس کرتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہماری مسلمان بہنیں، تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی حاضر ہوتی ہے تو میرے آقا اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں، چادر اپنی بچھا دی۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، کافر کی بیٹی کافر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے تو بیٹی نہ، چاہے کافر کی ہے تو بیٹی نہ، اس کی عزت آبرو اسلام کے اندر کتنی ہے کہ میرے آقا اس کے لیے اپنی چادر بچھا رہے۔ یورپ کنٹری کے اندر ایک کتے کے بھی حقوق رکھے گئے، کتے کے حقوق ہیں، اس کو بلا وجہ مار نہیں سکتے، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن ان یہود و نصارہ کی نظر کے اندر ایک مسلمان کا کوئی حق نہیں جینے کا، مسلمان کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو میرا اشارہ جو ہے وہ فلسطین کی طرف ہے، غزہ کے مسلمان جو صفحہ ہستی سے مٹائے جا رہے ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے، ان کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ یہود و نصارہ، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہ تمہارے یہود و نصارہ دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ اللہ نے فرما دیا۔ تو بہت زیادہ سمجھدار ہے، کہتا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ تعلقات، کافروں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات مضبوط کرنے چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اوپر والا سپیکر بند ہو رہا ہے، تمام بھائی جلدی جلدی مسجد میں آ جائیں اور بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اوپر والا سپیکر بند ہو رہا ہے، جلدی جلدی مسجد میں آ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کیا نہیں ہو سکتے؟ دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تمہاری عزتوں کے رکھوالے نہیں ہو سکتے، تمہاری جان مال کے محافظ نہیں ہو سکتے یہ یہودی۔ لیکن ہماری حکومتیں، ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، سمجھ نہیں آتی کہ بات کہاں سے شروع کرے اور کہاں پر ختم کرے۔ جو اس وقت حالات ہمارے ساتھ کیے جا رہے ہیں، فتنے دجال نے بھی آنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو دجالی فتنے ہیں وہ اس وقت ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، دجالی فتنوں کے دور سے ہم گزرتے جا رہے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دجال کا تعارف کروایا جاتا تھا، صحابہ اکرام کو اس کا تذکرہ سنایا جاتا تھا کہ دجال آئے گا، اور وہ دجال اس کے پاس زندگی اور موت کا پیکج ہوگا، بڑا پاورفل وہ پیکج رکھتا ہوگا، کسی کو زندگی دے دی، کسی کو مار دی۔ تو دیکھیں کہ آج دجالی قوتیں کیا کرتی ہیں کہ ٹیکس لگا دیے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے، قرضہ نہیں ملے گا اگر ہماری خواہشات پر پورے نہیں اترے، ہماری شرطوں پر پورے نہیں اترے، ہماری روزی تنگ کی جا رہی ہے، اگر ان کی غلامی اختیار کریں، ان کا کہنا مانے، تو پھر وسیع جو ہے پیمانے پر قرضے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دجالی قوتیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ دجال ایسے ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، مومن لوگ اس لفظ کافر کو دیکھیں گے، لیکن دنیا دار غفلت شعار مسلمان وہ اس کو نظر نہیں آئے گا لفظ، وہ اس کا کہنا مانے گا۔ مومن جو ہے وہ موت تو دے دیں گے لیکن اس کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کے خلاف ڈٹ کر جہاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، قرب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے شرقی مینارے سے نیچے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشریف لائیں گے، اور تازہ وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تکبیر کہی جائے گی، آپ جلوہ گر ہوں گے، آپ کو کہا جائے گا کہ جماعت کروائیں، آپ فرمائیں گے امام مہدی وہ جماعت کروائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے میری امت میں سے امام ہوگا، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، پھر جو ہے وہ مل کر اور عیسیٰ علیہ السلام کے نور سے جو ہے وہ دجال پگھل جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر مسلمانوں کے اس وقت 3 گروہ، ایک شہید ہو چکا ہے، دوسرے ڈٹے ہوئے ہیں، تیسرے جو ہیں وہ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دعا کریں، دعا کریں، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے، آستانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہ اپنی دولت بڑھانے کے چکر میں گم ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ 3 گروہ، تو امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو جہاد کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، جو دجال کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں تو بد دعا کریں اور یہ سارے نیست و نابود ہو جائیں، اور اگر کہتے ہیں تو جہاد کریں۔ قوم کہے گی جہاد کریں، ہم کہیں گے جہاد کرنا چاہتے ہیں، اب بھلے ہم نہیں مان رہے لیکن وہ بھی ہماری نسلوں میں سے ہوں گے، اس لیے آنے والی نسلوں کو دجال کے بارے